السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں انہی سے ہی سیکھا ہوں، اور اگر میرے پیارے ان کی بات سے مجھے کچھ اختلاف ہوا تو وہ بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ پاک میرے بڑے ہیں، میرے استاد محترم ہیں، کیونکہ میں نے یوٹیوب پر ان سے سیکھا ہے۔ تو ان سے ایک سوال کیا، مجھے اختلاف یہ ہے کہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ہمیں جو ہے دیہاتوں میں جمعہ پڑھنے کی اجازت دیں، کیونکہ ہماری فقہ حنفی میں جمعہ جو ہے اس پہ شرائط ہیں کہ جامع مسجد ہو، بازار ہو، عدالت ہو، قاضی ہو، تو یہ شرائط ہیں، تو ہمیں دیہات میں جمعہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بدعتی، یہ جو الحادی غیر مقلد ہیں، انہوں نے مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں اور عورتیں کھل کر جاتی ہیں، وہاں جمعہ سنتی ہیں، اور اڑوس پڑوس دیوبندی بریلوی ان عورتوں کو بھی ساتھ دعوت دے کر لے جاتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے ان کا عقیدہ بگڑے گا، ان کے اعمال بگڑیں گے، نمازیں برباد ہوں گی، کیوں نہ ہمیں حکم دیا جائے۔ تو مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ دو قسم کے ہمارے علماء ہیں، اکابرین علماء دیوبند، موجودہ حال کے مولانا ہیں، ان کا نام لیا۔ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، نام میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے یاد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو اکابرین ہیں، ان کی رائے ہے کہ آج کے دور میں عورتوں کو پیچھے نہ رکھو، دین سے کورا نہ رکھو، اگرچہ بازار وہ جاتی ہیں، منع نہیں ہوتی، تو مسجدوں سے نہ روکو، وہ دین سے واقفیت حاصل کریں۔ تو آپ اس رائے پر عمل کرتے ہوئے آپ حکم دے دو کہ دیہاتوں میں جمعہ جو ہے عورتیں بھی مسجد میں باپردہ جا کر پڑھ لیں، جیسے غیر مقلد کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالحمید چشتی دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ بریلوی عالم ہیں، اپنا اہل سنت کے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ جماعت تبلیغی جو ہے یہ دعوت کا کام کرتی ہے، اسی لیے ہم نے یہ دعوت اسلامی والی جماعت جو ہے اسی لیے بنائی ہے کہ تاکہ لوگ بد عقیدہ نہ بنیں۔ جماعت کے ساتھ جاتا ہے، چنگا پلا جاندا ہے تے دعا دا منکر ہو کے آ جاندا ہے، چنگا پلا جاندا ہے تے کل تیجا انہاں نوں حرام کہندا ہے، قرآن پڑھیے تے حرام ہے، جے اے کھاوے تے اے حلال ہے۔ تو اسی لیے ہم نے شروع کیا کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو مسلک کے اہل سنت سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ بد عقیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ جماعت بنائی۔ میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس جماعت میں وقت لگائیں مدنی قافلے کے ساتھ۔ تو میں یہ ایگزامپل پیش کرنا چاہوں گا، جو جماعت کسی کی ضد اور انا میں بنائی جائے وہ نہیں چل سکتی۔ جو جماعت اللہ کی رضا کی خاطر بنائی جائے، تو آج کم و بیش کوئی میری عمر 45 ہے، میں تب سے سنتا آ رہا ہوں جماعت تبلیغی اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائی گئی تھی، تو یہ عرب و عجم میں پھیل گئی۔ تو مدنی قافلہ
یہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی، یہ بھی جماعت اگر چل رہی ہے تو خال خال چل رہی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا گلی کوچوں میں جیسے پھر رہے ہوتے ہیں جماعت تبلیغی والے۔ جہاں سے بھی دیکھیں جماعت تبلیغی والے بستر اٹھایا ہوا ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ جماعت، مجھے پکا ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، جو کسی کے حسد اور بغض میں جو جماعت بنائی جائے وہ کبھی نہیں چل سکتی۔ تو اسی لیے خدا را مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیتے کہ بھائی حدیث پاک سے ثابت ہے، آپ شروع کرا دیں۔ یہ بات نہ کرتے کہ بد عقیدہ لوگ ہو جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی وجہ سے مجھے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ اچھے ہیں، وہ اچھا بیان کرتے ہیں، تو یہاں تو انہوں نے ڈنڈی مار دی ہے۔ یہاں یہ کہہ دیتے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت سمجھ کر آپ جمعہ عورتوں کو حکم دے دیں، اگر بازار جا سکتی ہیں تو جمعہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، تاکہ ہماری عورتوں میں بھی دین کا ذوق پیدا ہو۔ اسی طرح ہمارے بریلوی اہل سنت یہ کہہ دیتے کہ ہم نے پوری امت کی بھلائی کے لیے یہ جماعت بنائی ہے، چاہے خواہ کوئی بھی ہو، جیسے جماعت تبلیغی والے شیعہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اس کے ماتھے پر ٹیکا نہیں دیکھتے کہ یہ کس جماعت کا ہے، وہاں سے گالیاں ملیں، کھانے ملیں، جو بھی ملے دھتکارتے ہیں، جو بھی ملے پھر جاتے ہیں، صرف اللہ کی رضا سمجھ کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی یہ کہہ دیتے کہ دین تبلیغ، یہ گشت کرنا اور امت کی بھلائی کے لیے جانا یہ سنت سے ثابت ہے، اور تبلیغ کرنا سنت ہے، نہی عن المنکر، اور تأمرون بالمعروف ہے وتنہون عن المنکر، یہ تو قرآن کا حکم ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ آپ یہ کہہ دیتے تو لوگوں پر اثر ہوتا، کہتے کہ بھی ہاں بات ماننے والی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں وہ مشن شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویوز بڑھیں نہ بڑھیں، میرا چینل پروموٹ ہو نہ ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے یہ میں ویڈیو ڈالتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک مجھے استقامت دے، اللہ پاک مجھے مزید صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ پاک اہل سنت کے دونوں علماء کرام کو سلامت رکھے، مولانا عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا محمد الیاس دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان علماء کا ہمارے اوپر سایہ قائم و دائم رکھے۔ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب اکثر جو ہے جملہ بولا کرتے ہیں، مجھے بہت پسند آتا ہے، وہ میری سلوڑے ملوڑے والی قوم، اہل حدیث اور دیوبندی ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ دوہرے پردن، یہ دوہرے پڑھتے ہیں، نبی پاک کو ماہی کہتے ہیں، چند کہتے ہیں، یا پھر یہ دوہرے پڑھتے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے۔ سچی تے سچی حدیث میں تے کو سناواں، بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب جو کہ اہل سنت ہیں، بریلوی مسلک سے ہیں، وہ پھر مزاحن کہتے ہیں، میرے سلوڑے ملوڑے والی قوم، ڈوڑیاں تے خوش نہ تھی، تے کو حضور پاک دا سچا تے سچا فرمان سناواں۔ تو وہ حدیث پاک
دھڑا دھڑ حدیث پاک سناتے ہیں اور اپنے مسلک کی تائید بھی بتاتے ہیں۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ علماء کا کام ہے۔ تو اللہ پاک ان علماء کا ہم پر سایہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ علماء کرام حیات ہیں، اور ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمیں اٹک جائے، ہم پھنس جائیں تو وہ حل نہ ہو، چاہے اجتہادی ہو، چاہے قرآن و سنت سے ہو۔ اللہ پاک ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم۔